دیکھا کہ قربانی میں ایک کلکتہ میں بکرا بکا. بکرا، ارے بکرا جانتے ہیں نا، بکری، خسی. وہ بکرا کتنا میں بکا؟ 7 لاکھ میں. کہا ہے بھائی وہ بکرا تھا کہ ہیرا تھا؟ 7 لاکھ میں کہا ہے بکا؟ بولا اس لیے کہ اس میں نا اللہ لکھا ہوا تھا، اس کے بدن میں اللہ لکھا ہوا تھا، اس لیے 7 لاکھ میں بکا. اچھا، بکرا کے بدن میں اللہ لکھا ہوا تھا، اس کی قیمت 7 لاکھ، اور جس کے سینے میں 300 پارے قرآن شریف ہے، اس کا مقام کتنا ہونا چاہیے بھائی؟ ارے بولو، زور سے بولو نا. بکرے کے بدن میں اللہ لکھا تھا، اس کی قیمت 7 لاکھ لگاتے ہو کروڑ پتیوں، مسلمانوں، لکھ پتیوں، اور جس کے سینے میں اللہ کا 300 پارا ہے، اس کی کیا عزت ہونی چاہیے، اس کا کیا مقام ہونا چاہیے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ کبھی آپ نے فکر کیا؟ اس لیے مسلمانوں، نوجوانوں، اٹھو، جگو، قرآن کو تھامو، قرآن سے محبت کرو، قرآن کو سینے سے لگاؤ. یہ واحد کتاب ہے پوری دنیا کے اندر میں جس کتاب کا حافظ قرآن دنیا میں موجود ہے. باقی جتنے مذہب ہیں، کسی مذہبی کتاب کا کوئی حافظ نہیں ملے گا سوائے مذہب اسلام کی. صرف قرآن کا حافظ ملے گا پوری دنیا کے اندر میں. گیتا کا حافظ نہیں ہے، رامائن کا حافظ نہیں ہے، اجروید کا حافظ نہیں ہے، بائبل کا حافظ نہیں ہے. اور قربان جاؤ، جتنی کتابیں، جتنے مذاہب دنیا میں ہیں، کسی کتاب کا حافظ نہیں ملے گا، لیکن مذہب اسلام کا وہ کتاب، لاریب کتاب، اور قربان جاؤ آسمانی کتاب قرآن کا حافظ قرآن لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں ملیں گے. اس کے سینے میں محفوظ ہے. اور قربان جاؤ، ایک ویڈیو میرے پاس موجود ہے، آپ اگر موقع ملے تو میں ابھی آپ کو دکھا دیتا، لیکن یہ ہے کہ دوری زیادہ ہے، شاید کہ آپ کو نظر نہیں آئے. یہ حافظ قرآن وہ ہے کہ ایک بچہ حافظ قرآن، الحمدللہ ثم الحمدللہ، دیکھو شاید کہ آپ کو دور سے نظر آ جائے. یہ بچہ حافظ قرآن تھا، انتقال کر گیا، طبیعت خراب ہوئی، انتقال کر گیا تو گھر والے نم آنکھوں سے اس بچے کو سپرد خاک کر دیا، جنازے کی نماز پڑھ کر قبرستان میں دبا دیا. اور قربان جائیے، دفن جب کیا تو قبرستان کے نچلے حصے میں اس بچے کی قبر بنی تھی. تو بارش کا مہینہ کچھ سالوں کے بعد سیلاب آ گیا، بارش کا پانی زیادہ بڑھا تو اس کی قبر میں پانی جانے لگا. تو ان کے ماں باپ چیخ اٹھے. باپ نے دیکھا کہ میرے بیٹے کی قبر ہے یہ، او اس بچے کی قبر میں پانی جا رہا ہے. تو علماء سے مشورہ کیا کہ حضرت ہم اپنے بیٹے کی لاش کو نکال لیں، 10 سال ہو گیا تھا، لاش کو نکال کے اونچی جگہ دفن کر دیں. علماء نے اجازت دے دی. وہ بیچارے 2-4-10 آدمی کو ساتھ لیے. کچھ لوگوں نے کہا کہ کچھ نہیں ملتا، 10 سال بیگ لے ہڈیوں نہیں ملتا. بولا کچھ بھی ہو، جو ملے گا وہی نکال کے ہم اونچی جگہ پہ دفن کر دیں گے. قبر کی مٹی ہٹی، تختہ ہٹایا، لکڑی ہٹایا، اور قربان جاؤ لاش کو دیکھا، کفن پہنا ہوا تھا، کفن میں مٹی کا داغ تک نہیں لگا تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، جلسہ دستار بندی زندہ باد. او مسلمانوں سنو، یہی تک نہیں، لوگ حیران تھے، 10 سال ہو گیا، یہ کپڑا بوسیدہ نہیں ہوا، یہ کپڑا پرانا نہیں ہوا، یہ کپڑا میلا نہیں ہوا، اس کپڑے میں مٹی نہیں لگی ہے. لاش کو باہر نکالے اور کفن کھولا، چہرے سے کفن کھولا تو ایسا معلوم ہو رہا تھا یہ بچہ ابھی سویا ہے. یہ بچہ ارے زور سے بولو بھائی، یہ بچہ ابھی سویا ہے. وہ حافظ قرآن تھا. سنو مسلمانوں، جس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہوتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، قبر کی مٹی اس کے سینے کو نہیں کھائے گی. اس کا وہ مقام ہے. اس لیے اپنے بچے کو قرآن پڑھاؤ، اپنے بچے کو عالم بناؤ، اپنے بچے کو حافظ قرآن بناؤ. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ یہاں بھی عزت کی زندگی دے گا، اللہ مرنے کے بعد بھی عزت کی زندگی دے گا. اور ایک بات بتاتا چلوں، ایک حافظ قرآن 10 آدمی کو جنت میں لے کر جائے گا.
کتنا کو لے کر جائے گا؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیے، ہاتھ اٹھا کے بتائیے نا، 10 آدمی کو۔ اچھا ایک بات بتائیے، آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ 10 آدمی کو لے کے جنت میں جائے گا، ایک پروفیسر صاحب کتنا کو لے کر جائے گا؟ نہیں، چھوٹا بابو، بڑا بابو، نہیں، چھوٹا بابو بڑا بابو نہیں لے کر جائے گا، لیکن ایک حافظ قرآن 10 آدمی کو جنت میں لے کر جائے گا۔ کس کو لے کر جائے گا؟ ارے ماں باپ کا مقام تو اعلیٰ ہوگا ہی ہوگا، ماں باپ کا مقام اونچا ہوگا ہی ہوگا، اللہ ماں باپ کو تاج پہنائے گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، روایت فرماتے ہیں کہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے معاذ جانتے ہو حافظ قرآن کے باپ کے سر پہ جو تاج پہنایا جائے گا اس تاج میں کتنی روشنی ہوگی؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ جانے اللہ جانے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے معاذ اس تاج کے اندر میں اتنی روشنی ہوگی کہ سورج کی روشنی اس کے سامنے پھیکی پڑ جائے گی۔ تو اہل محشریوں اللہ کے فرشتے سے پوچھیں گے کہ یہ کون ہے؟ کوئی انبیاء ہیں؟ تاج پہنایا گیا انبیاء ہیں؟ تو اللہ کے فرشتے کہیں گے نہیں انبیاء نہیں ہیں۔ تو پھر اہل محشریوں پوچھیں گے ارے کیا جگہ ہو کونو شہید چھے شہداء ہے کہ شہداء نہیں ہے؟ تو کون ہے؟ صالحین کی جماعت میں سے کہ نہیں صالحین بھی نہیں ہے، صدیقین کی جماعت میں سے صدیقین بھی نہیں ہے۔ اور قربان جاؤ اہل محشریوں اللہ کے فرشتے سے پوچھیں گے پھر کون ہے؟ بتا دو یہ تاج پہنایا گیا کون ہے یہ؟ تو اللہ کے فرشتے جواب دیں گے سنو لوگوں سنو، یہ وہ باپ ہے جنہوں نے دنیا کے اندر میں اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، جلسہ دستار بندی، جلسہ دستار بندی، حضرت مولانا دولہا بنائے، بزم میں دولہا بنائے، حافظ قرآن ہے، بزم میں دولہا بنائے، حافظ قرآن ہے۔ اور بہت سارے لوگ، ماں باپ کا تو مقام ہوگا ہی ہوگا، ماں کو بھی تاج پہنایا جائے گا، باپ کو بھی تاج پہنایا جائے گا۔ پھر اس وقت وہاں پر حشر کے میدان میں لوگ کہیں گے کاش دنیا میں ہم بھی اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنائے ہوتے، عالم دین بنائے ہوتے تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی وہی مقام دیتا، مجھے بھی تاج پہناتا، اللہ جنت کا پروانہ مجھے بھی دے دیتا۔ اے مسلمانوں، اے نوجوانوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک عمل ہے۔ اچھا یہ کس کو جنت میں لے کر جائے گا؟ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ 10 آدمی کو لے کر جائے گا۔ کس کو لے کر جائے گا؟ جنتی کو جنت میں لے کر جائے گا؟ ارے بولے بھائی، جو جہنم میں چلا گیا ہے، جس کو اللہ نے داخل کر دیا دوزخ کے اندر میں، جہنم کے اندر میں، جاؤ تم دوزخ میں جہنم میں رہو گے، اس کو نکالے گا۔ کس کو نکالے گا؟ یہ جس کو چاہے گا اس کو نکالے گا۔ اب بعض علماء فرماتے ہیں کہ 10 سے زیادہ لوگوں کو یہ جنت میں لے کر جائے گا۔ 10 تو کنفرم ہے، 10 کنفرم ہے۔ اب وہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے، اللہ کی رحمت سے یہ زیادہ کو بھی لے کر جائے تو یہاں پر مجمع میں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے، سوچتے ہوں گے ہمرو بیٹا حافظ بن لو تھے، کتنا جاویل ہے، میرا بیٹا بھی عالم ہوتا۔ تو ایک عمل ہے انشاءاللہ کرو گے، کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اللہ کے خزانے میں جس کمی ہے بولو بھائی، ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرا اللہ کہتا ہے کہ میں ہر شے پہ قادر ہوں۔ اتنا بڑا مجمع ہے، ایک عمل ہے، انشاءاللہ یہی حافظ قرآن آپ کے ہاتھ کو پکڑے گا، جنت کے اندر میں داخل کر دے گا انشاءاللہ۔ یہ ایک عمل ہے، اگر میں بتاؤں کتنے لوگ کرو گے ہاتھ اٹھاؤ، انشاءاللہ میں دعا کروں گا۔ الحمدللہ سارا مجمع تیار ہے۔ سنو مسلمانوں،
اللہ نے دولت دیا, اللہ نے پیسہ دیا, اللہ نے مال دیا, اللہ نے سونا دیا, اللہ نے چاندی دیا, اللہ دکان کا مالک بنایا ہے, تو سنو نا, اپنے پیسے سے ایک غریب بچہ کو حافظ قرآن بنا دو. کیا بچے کو بنانا ہے؟ ایک بچہ, دو بچہ, تین بچہ, چار بچہ, پانچ بچے کو حافظ قرآن بنا دو, اپنا پیسہ کھلا کر بنا دو. انشاءاللہ وہی حافظ قرآن آپ کے ہاتھ کو پکڑے گا, الحمدللہ ثم الحمدللہ, جنت کے اندر میں داخل فرما دے گا. مجھے 5 آدمی اس مجمع میں چاہیے, ایک بچے کو حافظ